بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج ہم پی ٹی بی کی جو نیو بک ہے فار 9th کلاس، اس کا ہمارا یونٹ نمبر 10 ہے۔ In today's video, we will read the complete lesson with its translation and the meaning of difficult words. Pre-reading, post-reading and while reading questions we discuss also in this video. If this video helps you in any way, don't forget to like and share it. The title is Unit number 10, The Silent Predator and the Majestic Prey. خاموش شکاری اور شاندار شکار یا عظمت والا شکار. سنو لیپرڈ، برفانی چیتا اینڈ مارخور اور مارخور. مارخور ہمارا قومی جانور بھی ہے اور یہ پہاڑوں پر پایا جاتا ہے. بیفور ریڈنگ یا پری ریڈنگ یہاں پر 3 کالمس ہیں جن کو ہم نے فل کرنا ہے. 1 میں ہم جو جانتے ہیں وہ لکھیں گے اور جو ہم جاننا چاہتے ہیں جو ہم نے سیکھا ہے اس کو ہم پہلے لکھیں گے. یہ ہمارا کالم ہے. اس میں دا سنو لیپرڈ لیوز ان ماؤنٹینیس ریجنز. سنو لیپرڈ جو ہے وہ پہاڑی علاقوں میں رہتے ہیں. اینڈ ہنٹس اسٹیلتھلی، اور یہ چپکے سے شکار کرتے ہیں. اور جو دا مارخور لیوز ان ماؤنٹینیس ایریاز اینڈ ہیز لارج ہارنس. یہ بھی پہاڑی علاقوں میں رہتے ہیں اور ان کے بڑے بڑے سینگ ہوتے ہیں. اور جو ہم جاننا چاہتے ہیں کہ I want to learn more about the survival of snow leopards and markhors. How does the markhor survive in its environments? کہ یہ اپنے ماحول میں کیسے سروائیو کرتے ہیں اتنی سردی میں پہاڑوں کے اوپر، یہ ہم جاننا چاہتے ہیں. The snow leopard lives in the Himalayan regions and is rarely seen hunting its prey silently. The markhor is capable of surviving in harsh cold weather کہ اتنے ٹھنڈے موسم میں یہ سروائیو کرتے ہیں. اینڈ its unique horns، اور ان کے جو یونیک سینگ ہوتے ہیں سب سے نرالے ہوتے ہیں، help in its survival، وہ اس کی سروائیول میں اس کی ہیلپ کرتے ہیں. Let's start reading and translation. پیراگراف نمبر 1، پہلا جو پیراگراف ہے وہ ہمارا یہاں سے شروع ہو رہا ہے. In the high altitude regions of Pakistan، پاکستان کے بلند ترین علاقوں میں where the peaks of the Himalayas، ہمالیہ جو ہے یہ ہمالیہ دنیا کا بلند پہاڑی سلسلہ ہے. کراکرم، اور جو کراکرم ہے یہ پاکستان اور چین کے درمیان واقع پہاڑی سلسلے کو جو نام دیا جاتا ہے وہ کراکرم کا ہے. اینڈ ہندوکش، اور ہندوکش جو ہے یہ افغانستان اور پاکستان میں جو موجود پہاڑی سلسلہ ہے اسے کہتے ہیں. ٹچ دا اسکائی، کہ جہاں ہمالیہ، کراکرم اور ہندوکش کی چوٹیاں آسمان کو چھوتی ہیں. آسمان کو چھونا، ٹچ دا اسکائی، کہ آسمان کو ٹچ کرتی ہیں، بہت بلند ہیں. 2 دو ایکسٹرا آرڈنری اینیملز ہیو میڈ، یعنی کہ ایکسٹرا آرڈنری کا مطلب ہوتا ہے غیر معمولی، کہ 2 غیر معمولی جانوروں نے دیز ریگڈ لینڈسکیپس ہوم فار سینچریز. ریگڈ کا مطلب ہوتا ہے کھردرا یا دشوار گزار، کہ 2 غیر معمولی جانوروں نے صدیوں سے ان کھردرے منظر ناموں کو اپنا گھر بنایا ہے. دا سنو لیپرڈ، برفانی چیتا جو ہے، اینڈ دا مارخور، اور مارخور جو ہے پریڈیٹر اینڈ پرے، یعنی کہ ایک جو ہے وہ شکار کرنے والا ہے، دوسرا شکار ہونے والا ہے.
کہ برفانی چیتا اور مارخور شکار کرنے والا اور شکار respectively represented the delicate balance of nature in some of the most remote areas of the world. کہ شکار ہونے والا اور شکار کرنے والا دنیا کے سب سے دور دراز علاقوں میں قدرت کے نازک توازن کی نمائندگی کرتے ہیں. لینڈسکیپ ہوتا ہے قدرتی مناظر. بوتھ اسپیشیز یہ دونوں جو نسلیں ہیں are not only fascinating in their own outlook but are also symbol of Pakistan's wild beauty and the need for conservation. مطلب کہ یہ جو دونوں اسپیشیز ہیں، یہ دونوں اقسام جو ہیں وہ نہ صرف اپنے منفرد منظر کے لحاظ سے دلچسپ ہیں بلکہ پاکستان کی جنگلی خوبصورتی اور تحفظ کی ضرورت بھی ہیں، کہ ان کو تحفظ کی ضرورت بھی ہے. کنزرویشن ہوتا ہے تحفظ، قدرتی وسائل یا جانوروں کا تحفظ، اور فیسینیٹنگ جو ہوتا ہے دلچسپ، جاذب نظر، پرکشش. بیلنس ہوتا ہے توازن، ہم آہنگی، اور حساس، نرم اس کو کہا جاتا ہے. یعنی کہ بیلنس کا مطلب ہے ہم آہنگی اور توازن، اور ڈیلیکیٹ جو ہے وہ نازک اور حساس اور نرم کو کہا جاتا ہے. دا گوسٹ آف دا ماؤنٹینز سنو لیپرڈ، یعنی کہ پہاڑوں کا بھوت برفانی چیتا. اب بھوت جو ہوتے ہیں ان کو قدرتی طور پر جن، بھوت، پریاں یا چڑیل وغیرہ جتنی بھی یہ چیزیں ہیں، ان کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اختیار ہوتا ہے کہ یہ چھپ جاتے ہیں، مختلف شکلیں اختیار کر لیتے ہیں، کسی کے سامنے نہیں آتے، شو نہیں ہوتے. اس سینس میں اس کو گوسٹ کہا گیا ہے کہ اس کا بھی پتہ نہیں چلتا، یعنی کہ پہاڑوں کا بھوت. سیکنڈ پیسیج ہے پیراگراف نمبر 2. The snow leopard is one of the most elusive animal on the planet. ایلوسیو کا مطلب ہوتا ہے مشکل سے پکڑا جانے والا، کہ برفانی چیتا زمین پر موجود سب سے زیادہ نایاب جانوروں میں سے ایک ہے، کہ مفرور ہے، بھاگ جانے والا ہے، مشکل سے پکڑا جانے والا ہے. with its thick spotted coat، کہ اس کے اوپر جو اس کی سکن ہوتی ہے، جلد ہوتی ہے، جو اس کا کوٹ ہوتا ہے. and piercing blue eyes، piercing کا مطلب تیز، چمکدار، تیز نظر آنے والا. it blends، جو اسے بلینڈ کر دیتی ہیں پرفیکٹلی، مکمل طور پر with the rocky mountains، کہ اس کے جو موٹے داغدار کوٹ اور تیز نیلی آنکھوں کے ساتھ یہ کیا ہوتا ہے، یہ بالکل بلینڈ ہو جاتا ہے پہاڑوں کے ساتھ، بالکل پتھریلے پہاڑوں کے ساتھ بالکل گھل مل جاتا ہے. often referred to as the ghost of the mountains، اکثر پہاڑوں کا بھوت اس لیے کہا جاتا ہے یا اکثر پہاڑوں کا بھوت کے طور پر پکارا جاتا ہے. The snow leopard roams at altitude as high as 5,500 meters, surviving the cold with its tensified and muscular build. اب یہ ہے کہ یہ جو برفانی چیتا ہے یہ 5,500 میٹر تک کی بلندیوں پر گھومتا ہے، سردی کا مقابلہ کرتا ہے اپنے گھنے بالوں اور پٹھوں والی ساخت کی وجہ سے، کہ اس کے جو فر ہوتے ہیں، اس کے بال جو ہوتے ہیں وہ بہت زیادہ گھنے ہوتے ہیں، اور اس کا جو مسل ہے وہ اس طرح کا بنا ہوتا ہے کہ یہ بہت زیادہ سردی میں زندہ رہ سکتا ہے. The third passage is passage number 3 ہے ہمارا. Snow leopards are highly adapted to their mountains habitats. Adapted ہوتا ہے موافق بنانا یا ماحول کے مطابق ڈھالنا. برفانی چیتے جو ہیں، سنو لیپرڈس جو ہیں، وہ اپنے پہاڑی ماحول کے لیے بہت زیادہ موافق ہیں، کہ ان کی جو مسکولر بلڈ ہے، ان کے بال ہیں، ان کا کوٹ ہے، اس کی وجہ سے یہ بہت زیادہ موافق ہیں اپنے پہاڑی ماحول کے لیے. دا وائڈ فر کورڈ پاز،
pass, allow them to walk on snow without sinking. ہم جو ہیں ہمارا جو انگلش بولنے کا یا پڑھنے کا انداز ہوتا ہے وہ میکسیمم سا ہوتا ہے. اب اگر ہم پروناؤنسیشن کی بات کریں، جو پی لیٹر ہے یہ جو ساؤنڈ دیتا ہے یہ پھا کی ساؤنڈ دیتا ہے. پاکستان، پیپسی، پھاز. اگر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہم انگریز بچوں کو نہیں پڑھا رہے، ہم سب جو ہے وہ نیٹیو اسپیکر نہیں ہیں، ہمارا وہ ایکسنٹ جو پرفیکٹلی انگلش اسپیکنگ لوگوں کا ہوتا ہے وہ نہیں ہے. اس لیے ہم اس کو اس طرح سے پڑھاتے ہیں کہ جتنی بھی ہماری میکسیمم سی آڈینس ہوتی ہے ان کو پراپر بات کی سمجھ آ سکے. اگر ہم اس کو مکمل اس ایکسنٹ میں پڑھیں گے تو بہت سارے بچوں کو بہت سارے اسکولوں میں اس لیول کے ٹیچرز یا انگلش اس لیول کی نہیں ہوتی، تو ہم چاہتے ہیں کہ سبھی بچے اس سے فائدہ اٹھا سکے. ان کے جو چوڑے اور بالوں سے ڈھکے پنجے ہوتے ہیں وہ ان لیپرڈز کو، برفانی چیتے کو، برف پر بغیر ڈوبے، کہ جس طرح سے بہت زیادہ برف ہوتی ہے تو لوگ اس کے اندر دھنس جاتے ہیں، گاڑیاں اس کے اندر چل جاتی ہیں، تو اس کے اندر یہ خصوصیت ہے کہ وہ ڈوبتا نہیں ہے، بغیر ڈوبے وہ چل لیتا ہے. کس وجہ سے؟ کہ جو ان کے چوڑے اور بالوں سے ڈھکے پنجے ہوتے ہیں وہ انہیں برف پر بغیر ڈوبے چلنے کی اجازت دیتے ہیں. اینڈ دیئر لانگ ٹیلز، اور اس کی جو لمبی دھم ہوتی ہے، ہیلپ دیم، وہ مدد کرتی ہے بیلنس، توازن برقرار رکھنے میں، آن نیرو لیجز. ویسے لیجز کنارے کو کہتے ہیں، لیکن ہم اس کو جب بامحاورہ بنائیں گے تو اس کو اس طرح سے کہیں گے کہ جو ان کی لمبی دھم ہے، لانگ ٹیل ہے، وہ انہیں تنگ سطحوں پر توازن قائم رکھنے میں مدد دیتی ہے. بٹ لیکن ڈسپائٹ دیئر اسٹرینتھ اینڈ اچیلٹی، اپنی طاقت اور پھرتی کے باوجود، سنو لیپرڈز، برفانی چیتے، اور ریئرلی سین بائی ہیومنز، کہ برفانی چیتے انسانوں کے ذریعے بہت کم دیکھے جاتے ہیں. دس مسٹیریس پریڈیٹر از شائی اینڈ سولٹری، یہ جو پر اسرار شرکاری ہے یہ شائی، شرمیلا بھی ہوتا ہے اور تنہا ہوتا ہے. اوائڈنگ ہیومن کانٹیکٹ وین ایور پاسبل، اور جب بھی ممکن ہو انسانوں کے ساتھ رابطہ کرنے سے گریز کرتا ہے. اوائڈنگ کا مطلب بچنا ہوتا ہے، اور سولیٹری اکیلا، تنہا، شائع شرمیلا ہچکچانے والا، مسٹیریس پر اسرار دور یعنی کہ رازدار، اور اجیلٹی تیزی پھرتی، بیلنس توازن، ٹیل دھم کو کہتے ہیں، سنکنگ ڈوبنا یا گرا ہوا ہونا یا ڈوبنا، اس کو سنکنگ کہا جاتا ہے. ساتھ چھوٹا سا کویسچن ہے، اس کو بھی ہم کر لیتے ہیں. Why are snow leopards rarely seen by humans؟ برفانی چیتے انسانوں کو کیوں کم دکھائی دیتے ہیں؟ تو اس کا آنسر ہے snow leopards are rarely seen by humans because they are shy, solitary and avoid human contact. کہ برفانی چیتے انسانوں کے ذریعے کم دیکھے جاتے ہیں کیونکہ وہ شرمیلے، تنہا ہوتے ہیں اور انسانی رابطے سے بچتے ہیں. لیٹس موو پیراگراف نمبر 4. دا سنو لیپرڈس پرائمرلی، اس کا مطلب اس کا مطلب ہے اہم، بنیادی. پرے ان دا مارخور، جو سنو لیپرڈ ہے، برفانی چیتا جو ہے، اس کا بنیادی شکار جو ہے وہ مارخور ہے. though it also hunts ibex and wild sheep، حالانکہ یہ جنگلی بکروں اور جنگلی بھیڑوں کا بھی شکار کرتا ہے. as a top predator in the ecosystem،
ماحولیاتی نظام میں ایک اعلیٰ شکاری کے طور پر اٹ پلیز اے کروشل رول ان مینٹیننگ دا نیچرل بیلنس. یہ قدرتی توازن کو برقرار رکھنے میں ایک اہم کردار ادا کرتا ہے. If the snow leopard were to disappear, اگر برفانی چیتا غائب ہو جائے, ڈسپیئر ہو جائے, it would create a ripple effect disturbing the population of both animals and the overall health of the mountain environment. کہ اگر یہ غائب ہو جاتا ہے تو اس کا اثر دوسرے جانوروں کی آبادیوں, پہاڑی ماحول کی مجموعی صحت پر پڑے گا, جس سے کیا ہوگا؟ ریپل کا مطلب ہوتا ہے لہر, جس سے ایک لہر پیدا ہوگی. اس میں جو مشکل الفاظ ہیں ان کے معنی بھی دیکھ لیتے ہیں. آئیبیکس جو ہوتا ہے یہ ایک قسم کا پہاڑی بکرا ہوتا ہے. وائلڈ شیپ جنگلی بھیڑیں. ٹاپ پریڈیٹر اعلیٰ ترین شکاری. ایکو سسٹم ماحولیاتی نظام. کروشل اہم ضروری. بیلنس ہوتا ہے توازن. ڈسپیئر غائب ہونا. اور ریپل ایفیکٹس اثرات کی لہر. ڈسٹربنگ پریشان کرنا, متاثر کرنا. پاپولیشنز تعداد یا آبادی. انوائرمنٹ ماحول یا قدرتی حالات. دا میجسٹک مارخور اور نیشنل سمبل, یعنی کہ شاندار مارخور ایک قومی علامت ہے کیونکہ یہ ہمارا قومی جانور ہے. دا مارخور ود اٹس امپریسیو کا مطلب ہے شاندار. اور یہ بات ہو رہی ہے کہ یہ جو ہمارا نیشنل جانور ہے یا ہمارے یہ سمبل ہے, کورک سکرو شیپڈ ہارنز, جو اس کے پیچدار, کورک سکرو کہتے ہیں پیچدار کو, شیپڈ ہارنز از پاکستان's نیشنل اینیمل. یعنی کہ مارخور اپنے شاندار پیچدار سینگوں کے ساتھ پاکستان کا قومی جانور ہے. Found in the mountainous regions of Khyber Pakhtunkhwa, Gilgit Baltistan, Balochistan and parts of Azad Jammu and Kashmir. یہ خیبر پختونخوا, گلگت بلتستان, بلوچستان اور آزاد جموں و کشمیر کے پہاڑی علاقوں میں پایا جاتا ہے. دا مارخور از پرفیکٹلی اڈاپٹیڈ ٹو دا اسٹیپ اینڈ راکی ٹرینز. یعنی کہ مارخور اپنے کھردرے اور کھڑے پہاڑی علاقوں کے لیے مکمل طور پر کیا ہے؟ موافق ہے. ٹرین کا مطلب ہے زمین. اٹس وائڈ ہووفز کا مطلب ہوتا ہے کھر. اس کے جو چوڑے پنجے ہیں ہیلپ مدد کرتے ہیں. اٹ کلائم کلیفس ود ایز. اس کے چوڑے پنجے اسے چٹانوں پر آسانی سے چڑھنے میں مدد دیتے ہیں. وائل جبکہ اٹس کوٹ چینجز ود دا سیزن, جو اس کا کوٹ ہے, جو اس کی اسکن ہے بالوں والی, وہ کیا کرتی ہے؟ موسم کے ساتھ تبدیل ہوتی ہے. پرووائڈنگ وارمتھ ان ونٹر, جو سردیوں میں گرمائش فراہم کرتی ہے. اینڈ شیڈنگ ان سمر, اور گرمیوں میں وہ کیا ہوتی ہے؟ جھڑ جاتی ہے. سردیوں میں اس کے بال جو ہیں وہ لمبے ہو جاتے ہیں جس کی وجہ سے اسے سردی نہیں لگتی. گرمیوں میں وہ جھڑ جاتے ہیں جس کی وجہ سے وہ جو گرمی ہے وہ اس میں نہیں لگتی. اب اگر گرمیوں میں ہم موٹے کپڑے بالوں والے پہن لیں جن پہ بڑا بڑا بر ہو تو کیا ہوگا؟ ہمیں گرمی لگے گی. جب وہ جھڑ جاتی ہے تو اسے گرمی نہیں لگتی. یہ اس کے کوٹ کی, اس کی اسکن کی اللہ تعالیٰ کی طرف سے اسے یہ چیز ملی ہے کیونکہ اس نے پہاڑوں پر رہنا ہے, تو اس کے اکارڈنگ, اس کے موافق اللہ تعالیٰ نے اسے بنایا ہے کہ سردیوں میں وہ سردی سے بچتا ہے, گرمیوں میں وہ گرمی سے بچتا ہے. لیٹس موو پیراگراف نمبر 6. The markhor is a herbivorous سبزی خور feeding on grass, جو کہ صرف گھاس پھوس کھاتا ہے. shrubs and leaves. مارخور ایک سبزی خور جانور ہے جو گھاس, جھاڑیاں اور پتوں پر خوراک لیتا ہے یا پتوں سے خوراک لیتا ہے. shrubs کا مطلب ہوتا ہے جھاڑیاں. living at altitudes of up to 3600 یا 3600 meters,
اور یہ 3600 میٹر تک کی بلندیوں پر رہتے ہیں. These animals are often seen perched on narrow ledges grazing on vegetation. یہ ان جانوروں کو اکثر تنگ سطحوں پر بیٹھے ہوئے پودوں پر چرتے ہوئے دیکھا جاتا ہے. Male are known for their long twisted horns which can grow up to 1.5 meters. یہ جو نر مارخور ہے اپنے لمبے اور مڑے ہوئے سینگوں کے لیے مشہور ہیں اور نون جانے جاتے ہیں جو 1.5 میٹر تک بڑھ سکتے ہیں. لیٹس موو پیراگراف نمبر 7. یہاں ایک چھوٹا سا کویسچن ہے 7 پیراگراف سے پہلے ہم اس کو بھی ساتھ ہی سولو کر لیتے ہیں کہ what do مارخور eat؟ مارخور کیا کھاتے ہیں؟ تو اس کا سمپل سا آنسر ہے مارخورز eat grasses, shrubs and leaves. Now move paragraph number 7. The name markhor means snake eater. یعنی کہ سانپ کھانے والا in Persian, not a Persian. کوئی بھی ورڈ ہوتا ہے آپ کو لگتا ہے کہ اس کی پروننسیشن صحیح نہیں ہوئی تو آپ اس کو گوگل کیا کریں، جو سب سے بیسٹ پروننسیشن ہے آپ کو وہاں سے مل جائے گی. کہ مارخور کا نام فارسی میں سانپ کھانے والا کے معنی میں ہے. A reference to the twisting horns، جو کہ اس کے مڑے ہوئے سینگ جو ہیں that resemble، جو ملتے جلتے ہیں coil snakes، کہ جیسے سانپ ہوتا ہے ٹیڑھا میڑھا بل کھانے والا مڑا ہوا، coiled کا مطلب ہے بل کھایا ہوا، کہ جو اس کے مڑے ہوئے سینگوں کی طرف اشارہ کرتا ہے جو سانپوں کی شکل میں گھومتے ہیں. The markhor holds a special place in Pakistan's culture and environmental heritage, but like the snow leopard, it has faced numerous challenges. یعنی کہ مارخور پاکستان کے ثقافتی اور ماحولیاتی ورثے میں ایک خاص مقام رکھتا ہے، لیکن جو برفانی چیتے ہیں چیتے کی طرح اس نے بھی متعدد چیلنجز کا سامنا کیا ہے. A fragile balance predator and prey، ایک نازک توازن شکاری اور شکار میں. یہاں سے ہمارا پیرا نمبر 8 جو ہے وہ سٹارٹ ہو رہا ہے. The relationship between the snow leopard and the markhor is a classic example of predator and prey. برفانی چیتے اور مارخور کے درمیان تعلق شکاری اور شکار کی ایک کلاسک مثال ہے. سنو لیپرڈ جو ہے وہ انحصار کرتا ہے on مارخورز پر for food، کھانے کے لیے، خوراک کے لیے. and markhors have to escape these powerful predators by living in steep rocky areas where they can quickly flee. اب جو مارخور ہیں وہ ان طاقتور شکاریوں سے بچنے کے لیے ایسے کھڑے اور کھردرے علاقوں میں رہنے کے لیے ڈھال لیتا ہے جہاں وہ تیزی سے فرار ہو سکیں. فلی کا مطلب ہوتا ہے بھاگنا، روکی پتھریلا، اسٹیپ ڈھلوان یا کھڑا ڈھلوانی، پاورفل طاقتور، ایوالو مثلاً کہ ارتقاء پذیر ہونا، ایوالوڈ ارتقاء پذیر ہونا. ریلائے انحصار کرنا، شکار، پریڈیٹر ہوتا ہے شکاری، کلاسک مثالی ریلیشن شپ تعلق کو کہتے ہیں. لیٹس موو پیراگراف نمبر 9. However, تاہم human activities have upset these delicate balance. تاہم انسان کی سرگرمیوں نے اس نازک توازن کو خراب کر دیا ہے. Poaching, habitat destruction and climate change have reduced population of both the species. اب ہوا کیا ہے کہ شکار
رہائش گاہ کی تباہی اور موسمی تبدیلیوں نے دونوں اقسام کی آبادیوں کو کم کر دیا ہے۔ مارخورز have been hunted for their valuable horns۔ مارخور کو ان کی قیمتی سینگوں کے لیے شکار کیا گیا ہے۔ while جبکہ snow leopards have been killed۔ snow leopards کو کل کیا گیا، مارا گیا by herders trying to protect their livestock۔ کہ جبکہ برفانی چیتے کو چرواہوں نے اپنے مویشیوں کو بچانے کے لیے مارا ہے۔ herders ہوتا ہے چرواہے۔ نیکسٹ ہے conservation successes and future challenges۔ کہ تحفظ کی کامیابی اور مستقبل کے چیلنجز۔ Let's move paragraph number 10۔ Despite these threats، یہ جو ہمیں کامیابیاں ملی ہیں، both the snow leopards and the markhor have benefited from successful conservation efforts in Pakistan۔ یعنی کہ ان دھمکیوں کے باوجود ڈسپائٹ دیز تھریٹس، ان دھمکیوں کے باوجود جو برفانی چیتے اور مارخور پاکستان میں کامیاب تحفظ کی کوششوں سے فائدہ اٹھا چکے ہیں، کہ کامیابی ملی ہے ان کے تحفظ میں ہمیں۔ آرگنائزیشن سچ ایز دا سنو لیپرڈ فاؤنڈیشن اینڈ دا WWF پاکستان ہیو ورکڈ ٹائرلیسلی ٹو پروٹیکٹ دیز اسپیشیز۔ ایسی تنظیمیں جیسے کہ سنو لیپرڈ فاؤنڈیشنز اور WWF پاکستان نے ان اقسام کے تحفظ کے لیے انتہائی محنت کی ہے۔ In the areas like چترال نیشنل پارک and the توشی گیم ریزروز، local communities چترال نیشنل پارک اور توشی گیم ریزرو جو ہے جیسے علاقوں میں مقامی کمیونٹیز نے حکومت کے ساتھ مل کر ان کولیبوریشن تعاون ود دا گورنمنٹ، حکومت کے ساتھ ہیو اسٹیبلشڈ قائم کیا ہے ٹرافی ہنٹنگ پروگرامز۔ یعنی کہ مقامی لوگوں نے، عوام نے کیا کیا ہے، حکومت کے ساتھ مل کر ٹرافی شکاری پروگرامز قائم کیے ہیں۔ دیز پروگرامز الاؤ فارن ہنٹرز، یہ پروگرام غیر ملکی شکاریوں کو ٹو ہنٹ کے ہنٹنگ کا شکار کرنے کا موقع دیتے ہیں، لیکن لمیٹڈ نمبر آف مارخورز انڈر اسٹرکٹ ریگولیشنز، کہ غیر ملکی شکاریوں کو سخت ضوابط کے تحت مارخور کی محدود تعداد کو شکار کرنے کی اجازت دیتے ہیں۔ دا ریونیو جنریٹڈ، جو ان سے غیر ملکی شکاریوں سے ریونیو جنریٹ ہوتا ہے، پیسے ملتے ہیں، از یوزڈ فار، وہ استعمال ہوتے ہیں ورلڈ لائف کنزرویشن کے جو جنگلی حیات کا تحفظ ہے اس کے لیے، اینڈ ٹو پرووائڈ فائنینشیل انسینٹیوز، ترغیبات آف لوکل پیپل ٹو پروٹیکٹ دا اینیملز، کہ اس پروگرام سے حاصل ہونے والی آمدنی کو جنگلی حیات کے تحفظ کے لیے استعمال کیا جاتا ہے اور مقامی لوگوں کو جانوروں کا تحفظ کرنے کے لیے مالی معاونت فراہم کی جاتی ہے۔ لیٹس موو پیراگراف نمبر 11۔ Thanks to the efforts to reduce human-leopard conflicts by which an conflict ہوتا ہے تصادم اور improvement ہوتی ہے بہتری، یعنی کہ which an improvement in the numbers of snow leopards has also been seen، یعنی کہ برفانی چیتے اور انسانوں کے درمیان تصادم کو کم کرنے کی کوششوں کی بدولت برفانی چیتوں کی تعداد میں اور بھی بہتری دیکھی گئی ہے۔ By compensating herders who lost livestock due to snow leopard attack, the rising awareness of the species' importance, conservationists have reduced the killing of these endangered cats۔ یعنی کہ برفانی چیتے کے حملوں کی وجہ سے مویشیوں سے محروم ہونے والے چرواہوں کو معاوضہ دے کر اور ان اسپیشیز کی، ان نوع کی اہمیت کے بارے میں کہ یہ جو ان کی تعداد ہے، ان کی نسل ہے وہ کیا، اس کے بارے میں بیداری پیدا کر کے تحفظ پسندوں نے
اس خطرے سے 2-4 بلیوں کی ہلاکت کو کم کیا ہے کہ ان لوگوں کو وہ پیسے دے دیتے ہیں جن کا کوئی نقصان ہوتا ہے، بجائے اس کے کہ وہ جو سنو لیپرڈ کو، برفانی چیتے کو ماریں اگر وہ انہیں کوئی نقصان پہنچاتا ہے، وہ اس نقصان کو پورا کر دیتے ہیں تاکہ یہ اس کی جو نسل ہے وہ ناپید نہ ہو جائے پاکستان سے۔ لیٹس موو پیراگراف نمبر 12۔ Despite these successes، ان کامیابیوں کے باوجود both the species remain vulnerable، دونوں اقسام اب بھی کیا ہیں؟ خطرے میں ہیں۔ vulnerable کا مطلب ہوتا ہے حساس یا کمزور۔ Continued efforts are needed to protect their habitats and prevent illegal hunting، ان کے قدرتی مسکنوں کا تحفظ کرنے اور اللیگل ہنٹنگ، غیر قانونی شکار کو روکنے کے لیے مزید کوششیں درکار ہیں۔ By preserving the snow leopard and the markhor، Pakistan is also preserving its natural heritage and the balance of life in its wildest regions، کہ برفانی چیتے اور مارخور کا تحفظ کر کے پاکستان اپنے قدرتی ورثے اور اپنے بے ضبط علاقوں میں زندگی کے توازن کو بھی محفوظ رکھ رہا ہے۔ یہ ایک کویسچن ہے، ہم اس کو بھی سالو کرتے ہیں۔ ہاؤ ہیو کنزرویشنز ایفرٹس ہیلپڈ انکریز سنو لیپرڈس نمبرز، کہ تحفظ کی کوششوں نے برفانی چیتوں کی تعداد میں کیسے اضافہ کیا ہے؟ تو اس کا آنسر ہے کنزرویشن ایفرٹس ہیو ہیلپڈ انکریز سنو لیپرڈس نمبرز بائی ریڈیوسنگ ہیومن لیپرڈ کانفلکٹس، جو تصادم ہے ان کو دور کیا ہے، کمپنسیٹنگ ہرڈرز فار لائف اسٹاک لاسز اینڈ رائزنگ اویئرنیس اباؤٹ دا اسپیشیز امپورٹینس۔ دیز has led to fewer killing of snow leopard، یعنی کہ fewer کم، یعنی کہ جو تحفظ کی کوششیں ہیں اس سے برفانی چیتوں کی تعداد میں اضافہ ہوا ہے اور انسان اور چیتے کا جو کانفلکٹ تصادم ہے وہ کم ہو گیا ہے۔ چرواہوں کے جو مویشیوں کا نقصان ہوا ہے ان کو اس کا معاوضہ مل گیا ہے، اور اس نسل کی اہمیت کے بارے میں آگاہی پیدا کی گئی، جس کے نتیجے میں برفانی چیتوں کے قتل کی تعداد کم ہوئی۔ Now we discuss the paragraph number 13، the role of Pakistan's mountain ecosystem۔ پاکستان کے پہاڑی ماحولیاتی نظام، کہ پاکستان کا جو پہاڑی ماحول ہے اس ماحولیاتی نظام کا کردار، یعنی کہ ایکو سسٹم جو ہوتا ہے اس کا میننگ ہے ماحولیاتی نظام۔ The survival of the snow leopard and the markhor is essential for the health of Pakistan's mountain ecosystem۔ برفانی چیتے اور مارخور کی ایکو سسٹمز، برفانی چیتے اور مارخور کی بقا پاکستان کے پہاڑی ماحولیاتی نظام کی صحت کے لیے ضروری ہے۔ Snow leopards keep the populations of herbivores like the markhor in check۔ اس سے کیا ہوگا کہ برفانی چیتے ہربیورس جیسے مارخور کی آبادیوں کو قابو میں رکھتے ہیں۔ ان چیک مثلاً قابو میں رکھنا۔ ensuring that plant life in these areas، اور ان علاقوں میں جو پودوں کی زندگی ہے remain balanced، کہ اس بات کو یعنی کہ یقینی بناتے ہیں کہ ان علاقوں میں پودوں کی زندگی متوازن رہے۔ Markhors in turn are critical for maintaining the vegetation of the mountain slopes، preventing overgrazing and soil erosion۔ یہ جو مارخور ہیں اس کے بدلے پہاڑی ڈھلوانوں کی نباتات کو برقرار رکھنے کے لیے اہم ہیں، اور زیادہ چرائی اور مٹی کے کٹاؤ کو روکنے میں اوور گرازنگ، زیادہ چرائی، اور سوئل ایروجن، کہ مٹی کا جو کٹاؤ ہے، ایروجن کیا ہوتا ہے؟ کٹاؤ، مٹی کا کٹاؤ، اس کو روکنے میں مدد دیتے ہیں۔
14th paragraph is the last paragraph. Without these two species, ان دو اسپیشیز کے بغیر یا ان دونوں اقسام کے بغیر the entire ecosystem would be at risk کہ پورا ماحولیاتی نظام خطرے میں پڑ جائے گا. Protecting them in not only about saving two magnificent animals but also preserving the very environment they inhabit. اب مسئلہ کیا ہے کہ ان کا تحفظ صرف دو شاندار جانوروں کو بچانے کے بارے میں نہیں ہے بلکہ ان کے رہائشی ماحول کو بھی محفوظ رکھنے کے بارے میں ہے. انہیبٹ کا مطلب ہے رہنا اور انوائرمنٹ ماحول، پریزرونگ تحفظ، میگنیفیسنٹ شاندار، پروٹیکٹنگ تحفظ کرنا، رسک خطرہ، ایکو سسٹم ماحولیاتی نظام. یہ ہمارے سبق کا تھیم ہے، اس کو بھی ہم ڈسکس کر لیتے ہیں کہ the central theme of the text is delicate balance of nature through the predator-prey relationship between the snow leopard and the markhor in Pakistan's mountains. کہ اس عبارت کا مرکزی موضوع قدرت کے نازک توازن کے گرد گھومتا ہے جس کی مثال پاکستان کے پہاڑوں میں برفانی چیتے اور مارخور کے شکار اور شکار ہونے والے رشتہ سے دی گئی ہے. Both species are crucial for maintaining the ecosystem's health but face threats from poaching, habitat loss. یعنی کہ جو نقصان ہے کہ دونوں اقسام جو ہیں وہ ماحولیاتی نظام کی صحت کو برقرار رکھنے میں ان کا اہم کردار ہے، لیکن جو غیر قانونی شکار ہے، رہائشی علاقے کی تباہی ہے، موسمیاتی تبدیلیاں ہیں، یہ سب کلائمیٹ چینج، موسمیاتی تبدیلیاں جو ہیں وہ کیا ہے، ان کی وجہ سے یہ دونوں جو اسپیشیز ہیں خطرات سے دوچار ہیں. The markhor as Pakistan's national animal also holds cultural significance. مارخور جو کہ پاکستان کا قومی جانور بھی ہے ثقافتی اہمیت بھی رکھتا ہے. Conservation efforts by organizations like the Snow Leopard Foundation and the WWF Pakistan aim to protect these animals and preserve the fragile ecosystem. یعنی کہ Snow Leopard Foundation اور WWF پاکستان جیسی تنظیموں کی کوششوں نے ان جانوروں کی حفاظت اور نازک ماحول کے نظام پر تحفظ کو مرکوز کیا ہے کہ ان کی تحفظ کی جائے، اپنی توجہ کو مرکوز کیا ہے. This theme highlights the importance of biodiversity, حیاتیاتی تنوع, adaptation and human responsibility in conservation. کہ یہ موضوع یا بایوڈیورسٹی، موافقت اور تحفظ میں انسانوں کے کردار کی اہمیت کو اجاگر کرتا ہے. اس کے بعد ہمارے ورڈز میننگ ہے، گلوسری جو دی ہوتی ہے. ایجیلٹی اس کا مطلب ہے پھرتی، کنزرویشن اس کا مطلب ہے تحفظ، یہ ہے the protection of the natural environment اور ecosystem ماحولیاتی نظام. all the plants and living creatures in a particular area considered in relationship to their physical environment یعنی کہ ماحولیاتی نظام. elusive مطلب difficult to find, define اور achieve، غائب ہو جانے والا یا مشکل سے ملنے والا. ہربیوورس یا ہربیوور سبزی خور، ہیریٹیج ورثہ. میگنیفیسنٹ یعنی کہ شاندار. پریڈیٹر شکاری. پریزرو تحفظ. ریپل جیسے ہم نے پڑھا ہے ریپل افیکٹ، ریپل مطلب لہریں. ریجڈ کھوردرا. ریگڈ یہ بائی مسٹیک ریجڈ بھی پڑھا جاتا ہے لیکن جو لفظ ہے وہ ریگڈ ہے، اس کا مطلب ہے کھوردرا. وولنریبل حساس،
کمزور، ویک اینڈ ایزیلی ہرٹ فزیکلی اور ایموشنلی، کہ کمزور ہونا، حساس ہونا، جو آسانی سے ہرٹ ہو جائے، جس کا دل دکھ جائے جسمانی طور پر یا ایموشنلی جذباتی طور پر۔ یہاں تک ہی ہماری آج کی ویڈیو تھی، جو کہ کمپلیٹ ہوتی ہے۔ اگر آپ کو میری ویڈیو سے کوئی رہنمائی ملتی ہے، ہیلپ ملتی ہے، تو اس کو لائک کریں، دوسروں کے ساتھ شیئر کریں، اپنے کولیگس کے ساتھ، اپنے فیلوز کے ساتھ، تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگوں کو اس سے فائدہ پہنچے۔ تھینکس فار واچنگ اس۔